بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارمغانہ بڑی بے چینی سے ناہید کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب شیرازی کی رازدار کنیز واپس آئی تو اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ آقا زادی، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، ناہید نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ غلامی کے احساس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپ کا محبت نامہ پڑھا اور کسی تاثر کے بغیر واپس کرتے ہوئے بولا، ایک غلام کی خاطر اپنی خاندانی عظمت کو نیلام نہ کرے۔ ایک بار پھر ارمغانہ کا چہرہ غصے کی آگ میں چلنے لگا۔ بابا، آج آپ کے علم پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے، ارمغانہ نے ایک رات اسد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ستارے جھوٹ بولتے ہیں اور غلام زادہ مسلسل میری توہین کر رہا ہے۔ اسد شیرازی اس وقت شراب پی رہا تھا۔ جب ارمغانہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا۔ میرا علم بھی سچا ہے اور ستارے بھی سچ بولتے ہیں، مگر تجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے سبکدگین سے رسم و راہ بڑھائی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ سبکدگین شاہ ایران یزدجرد کی نسل سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اس انکشاف سے اسد شیرازی کی آنکھوں میں نئی چمک پیدا ہو گئی۔ میں بھی ایران سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میرا خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ محترم نہیں تھا، شیرازی بظاہر عقیدت کے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کا ذہن منافقت و عیاری کے نئے زاویے تراش رہا تھا۔ فرزند، میں ایک ماہر نجوم ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اب غزنی پر ایرانیوں کی حکومت ہوگی۔ اسد شیرازی نے بڑی احتیاط سے سبکدگین کے قومی تعصب کو ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں میرے بزرگ، میں ایرانی نہیں ہوں، سبکدگین نے آہستہ لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز سے ایک خاص اعتماد جھلک رہا تھا۔ نہ میں عرب ہوں، نہ ترک ہوں اور نہ ہی افغان، میں صرف مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو محض تمہیں آزما رہا تھا۔ اچانک اسد شیرازی نے نئی کروٹ لی۔ مجھے فخر ہے سبکدگین کہ خاک ایران نے تم جیسا روشن خیال اور شجاع نوجوان پیدا کیا۔ تم نسلی حوالے کو پسند نہ کرو، مگر میں اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق شہنشاہوں کے شہنشاہ یزدجرد کے عظیم خاندان سے ہے۔ ہم سب تمہارے سامنے حقیر ہیں۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے سبکدگین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سبکدگین بڑی حیرت سے وزیر مملکت کو دیکھ رہا تھا۔ یکا یک اسد شیرازی جھکا اور اس نے اپنے ہونٹ سبکدگین کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پھر وہ فریب کار شخص بار بار سبکدگین کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ سبکدگین چند لمحوں تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا اور پھر اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بزرگ؟ سبکدگین کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھر آئے تھے۔ میں ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا ہوں جو میرے عقیدے کے مطابق مقدس ہاتھ ہیں۔ اسد شیرازی بڑے ریاکارانہ انداز میں بول رہا تھا۔ شہنشاہ یزدجرد کے خاندان کا ہر فرد ہمارے لیے اسی طرح مقدس و محترم ہے جیسے آپ۔ یہ بت پرستی کی ایک علامت ہے بزرگ، سبکدگین نے ناگواری کے انداز میں کہا۔ یہ بت پرستی نہیں، ہماری قومی روایت ہے، اسد شیرازی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں اس وقت وزارت کے ایک عہدے پر فائز ہوں اور آپ کو اس ریاست میں بظاہر کوئی مقام حاصل نہیں، مگر پھر بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، محض اس لیے کہ آپ شہنشاہ یزدجرد کی اولاد ہیں، اور شہنشاہ یزدجرد شکست سے پہلے عوام کی نظر میں ایک دیوتا کا درجہ رکھتے تھے۔ اسد شیرازی نے سبکدگین کو متاثر کرنے کے لیے جذباتی منطق پیش کی۔ بزرگ، آپ ابھی تک وہی وہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ سبکدگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھیے، تمام دیوتا تو توڑے جا چکے ہیں۔ جب کعبے میں کوئی بت باقی نہیں رہا تو اللہ کی زمین پر بھی کسی بت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں تم سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا فرزند، اسد شیرازی نے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کسی انسان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا بت پرستی نہیں ہے، مگر سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ یہی کہتے ہیں۔ سبکدگین نے اسد شیرازی سے جان چھڑانے کے لیے کہا، یہ امیر علی شاہ کون ہیں؟ اسد شیرازی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ سبکدگین نے اختصار کے ساتھ سید امیر علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ روایتوں کو ترک کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسد شیرازی سمجھ چکا تھا کہ سبکدگین کے دل و دماغ مکمل طور پر ایک مذہبی دیوانے سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اسد شیرازی مسلمان صوفیوں کو مذہبی دیوانہ کہا کرتا تھا، مگر اس نے سبکدگین کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ میں خود بھی سید امیر علی شاہ جیسے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک گوشہ نشین مذہبی انسان سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسد شیرازی نے بڑی ہوشیاری سے منافقت کی قبا پہن لی تھی
اور انتہائی ریاکارانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اگر تم نے ضرورت محسوس کی تو میں تمہیں سیاست کے اسرار و رموز سکھاؤں گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اقتدار حاصل کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں اور اس باغیانہ سوچ کو حرام سمجھتا ہوں۔ سبکدگین کا لہجہ اچانک تند و تیز ہو گیا۔ یہ بغاوت نہیں، میرے شہنشاہ کی آخری نشانی ہے۔ اسد شیرازی نے فوراً کروٹ لی۔ آپ اس وقت امیر ارپتگین کے محبوب ہیں اور یہ بات دوسرے مرا کو پسند نہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ مخالفین کے حسد سے محفوظ رہیں، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو جائیں۔ سبکدگین اسد شیرازی کی باتوں سے بہل گیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ سبکدگین کے تاثر کی بنیادی وجہ تھی کہ امیر البتگین نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ حاسدوں کی سازشوں سے ہوشیار رہے۔ سبکدگین سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد اسد شیرازی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم پرست ہونے کے بجائے ایک ملت پرست نوجوان ہے۔ اپنی اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن اس نے ارمغانہ سے کہا، بیٹی، اسے ایک مذہبی دیوان امیر علی شاہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے مذہب کو یکسر فراموش کر چکا ہے اور قبائلی نظام سے کٹ کر بہت دور جا چکا ہے۔ اسد شیرازی بیٹی کی موجودگی میں بھی شراب پی رہا تھا اور اس کی رازدار کنیز ناہید بار بار خالی جام لبریز کر رہی تھی۔ بابا جان، آپ کا کیا حکم ہے پھر؟ ارمغانہ نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ باپ سے پوچھا۔ ایک مخصوص تربیت کے سبب ارمغانہ مشرقی تہذیب کے دائرے سے نکل کر بے حیائی کے راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ اب اس کی تباہی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر وہ برسر اقتدار آ گیا تو ہمارے مقصد کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ مگر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسے یقینی طور پر اقتدار حاصل ہو جائے گا؟ ارمغانہ بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ الپتگین کا اعتبار حاصل کر چکا ہے، اسد شیرازی نے کہا، اور یہی وہ علامت ہے جو اس کے بہتر مستقبل کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر وہ براہ راست مسند اقتدار تک نہیں پہنچ سکا، تب بھی بساط سیاست کا ایک طاقتور مہرہ بن کر ضرور ابھرے گا، اور یہ بات کسی طرح بھی ہمارے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا بابا؟ ارمغانہ شیرازی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ارمغانہ پر وحشت سی طاری تھی۔ سبکدگین کے معاملے میں احساس شکست نے اسے ایک خوفناک ذہنی عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ کسی حد تک میرے قریب آ گیا ہے۔ اسد شیرازی نے نشے سے بوجھل آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے کیف و نشاط کی زندگی سے روشناس کرانا ہوگا۔ ابھی وہ ایک وحشی شیر کی مانند ہے۔ ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب یہ شیر ہمارے بنائے ہوئے آہنی پنجرے میں داخل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بدل جائے گی۔ اس کے بعد اسد شیرازی نے ناہید اور ارمغانہ کو اپنا منصوبہ سمجھایا، جسے سن کر ناہید گہری سوچ میں ڈوب گئی اور ارمغانہ شیرازی خوشی سے جھومنے لگی۔ اب سبکدگین باقاعدگی سے اسد شیرازی کے گھر جانے لگا تھا۔ اسد شیرازی اس طرح اس کا استقبال کرتا جیسے وہ کسی حکمران کے حضور آداب پیش کر رہا ہو۔ تقریباً روزانہ پرتکلف دعوتیں ہوتیں اور سیاست کے موضوع پر کئی گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہتی۔ اس دوران اسد شیرازی بڑی ہوشیاری سے ایرانی شہنشاہوں کی بہادری اور شان و شوکت کے قصے بیان کرتا۔ سبکدگین کو شروع میں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جب بار بار کہا گیا کہ وہ شہنشاہ یزدجرد کی اولاد ہے تو اسے بھی اپنی غلامی کے احساس سے گھٹن ہونے لگی۔ اسد شیرازی سبکدگین کے بدلتے ہوئے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا کہ اس کی پرزور تقریروں سے ایک مضبوط چٹان میں ہلکی ہلکی دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ ان مخصوص تقریبات میں اسد شیرازی کے ساتھ اس کی بیٹی ارمغانہ اور کنیز ناہید بھی شریک ہوتی۔ سبکدگین نے پہلی بار ارمغانہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ ایک فتنہ انگیز حسن رکھنے والی دوشیزہ تھی۔ سبکدگین نے اس حقیقت کو بڑی شدت سے محسوس کیا، مگر اس کے جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی۔ جب تعلقات کی دیواریں آہستہ آہستہ گرنے لگیں تو اسد شیرازی نے ناہید کو حکم دیا، اب اس نوجوان کے ہونٹ شراب سے تر کر دو تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف دوسرا قدم اٹھا سکیں۔ پھر جب سبکدگین کے سامنے شراب کی سراہی لائی گئی تو اس کے چہرے پر سخت ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ نہیں بزرگ، میں اس جنس حرام کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لا سکتا۔ فرزند، یہ تو شاہوں کا مشغلہ ہے، اسد شیرازی نے بے تکلفی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہوں کا مشغلہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا نہیں، سبکدگین نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، اور پھر ایک سپاہی کے لیے تو یہ شے حرام تر ہے۔ سرکاری طور پر اس وقت شراب نوشی ممنوع تھی، مگر کچھ عمرہ
اپنی اپنی خلوتوں میں اس نشہ آور شے کو منہ لگا لیا کرتے تھے۔ شاباش فرزند، اسد شیرازی نے مکار لومڑی کی طرح نئی چال چلی، میں تو تمہیں آزما رہا تھا۔ بے شک تم ایک مضبوط کردار کے نوجوان ہو، میں بھی ذاتی طور پر شراب کو ناپسند کرتا ہوں، مگر ایک غم مجھے جینے نہیں دیتا ہے، اور اس غم کو بھلانے کے لیے سراہی و جام کا سہارا لیتا ہوں۔ کیسا غم؟ سبکدگین نے چونک کر پوچھا۔ میری 20 اولادیں ہیں مگر سب کی سب لڑکیاں ہیں۔ اچانک اسد شیرازی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں عنقریب بے نشان ہو جانے والا ہوں، کل میری قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا۔ اسد شیرازی نے اپنی شراب نوشی کا ایسا جواز پیش کیا کہ سبکدگین کے دل میں نفرت پیدا ہونے کے بجائے کسی قدر ہمدردی کے جذبات ابھرنے لگے۔ میں آپ کے غم کی شدت کو سمجھتا ہوں۔ اسد شیرازی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبکدگین کے لہجے سے بھی اداسی چھلکنے لگی تھی۔ فرزند، میری اور تمہاری خاندانی حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ اسد شیرازی کے آنسوؤں میں مزید روانگی آ گئی۔ اگرچہ تم شاہوں کی اولاد ہو، مگر میں اس محرومی کے سبب تمہاری شکل میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ لیتا ہوں۔ اسد شیرازی نے بڑی فریب کاری کے ساتھ سبکدگین کی قربت حاصل کر لی تھی، اور اب وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ سبکدگین بھی کسی حد تک ارمغانہ کے حسن سے متاثر ہو چلا تھا، مگر اسد شیرازی کی بے حجاب بیٹی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ سبکدگین کے مردانہ حسن نے اسے اس قدر وارفتہ کر دیا تھا کہ وہ کئی بار شرم و حیا کے دائرے سے نکل کر اپنے عشق کا اظہار کر چکی تھی، اور یہ بات سبکدگین کو سخت ناپسند تھی۔ اسی دوران ایک روز ناہید سبکدگین سے تنہائی میں ملی اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگی، آپ میرے آقا کے یہاں آنا جانا ترک کر دیں۔ وہ کیوں؟ سبکدگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، ناہید نے کہا، ورنہ آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی آپ کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیسا فتنہ؟ سبکدگین کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسد شیرازی کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنی بیٹی ارمغانہ کی شادی کر دے، ناہید نے کہا، اور تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی۔ کل تک تم اپنی آقا زادی کی وکالت کر رہی تھی، مگر آج؟ سبکدگین نے ناگوار لہجے میں کہا، کیا تم ایک ناقابل اعتبار عورت نہیں ہو؟ یقیناً میں اس سے بھی بری عورت ہوں، مگر خدا کے لیے آپ ارمغانہ سے شادی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر ناہید چلی گئی۔ سبکدگین کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ خود بھی ارمغانہ جیسی بے باک لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے ناہید کے طرز عمل پر شدید حیرت تھی۔ وہ ایک کنیز کی بغاوت کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ آخر ایک اجنبی کی ذات سے ناہید کو اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ سبکدگین بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ناہید اس کے لیے ایک پراسرار شخصیت بن کر رہ گئی تھی۔ سبکدگین اس معمے کو حل کرنے کی غرض سے اسد شیرازی کے یہاں مسلسل جاتا رہا۔ ارمغانہ اسی انداز میں سبکدگین کا تعاقب کر رہی تھی، اور سبکدگین اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید کی پراسرار گفتگو کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ بالآخر ایک دن اسد شیرازی نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ارمغانہ سے شادی کر لو، اس طرح مجھے وہ فرزند حاصل ہو جائے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں تھک چکی ہیں۔ اب سبکدگین کو ناہید کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے اسد شیرازی سے صاف انکار کر دیا، میں شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، آپ امیر الپتگین سے گفتگو کریں، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ امیر الپتگین کا نام سن کر سبکدگین کی آنکھوں سے اسد شیرازی کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نہیں، امیر سے اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد شیرازی بدحواس نظر آ رہا تھا۔ مجھے کوئی خاص چلتی نہیں، تم اس رشتے پر غور کرو، اگر تم نے ارمغانہ کو قبول کر لیا تو میری دولت اور اقتدار تمہارے بہت کام آئیں گے۔ میں آپ پر اپنا نظریہ ظاہر کر چکا ہوں، میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سبکدگین نے اپنے انکار کا ایک معقول جواز تلاش کر لیا تھا۔ اس کے بعد سبکدگین بہت دیر تک اسد شیرازی کے یہاں بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار ناہید کو تلاش کر رہی تھیں۔ سبکدگین ناہید سے مل کر اسد شیرازی کے منصوبے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر ناہید اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مجبوراً اٹھ کر چلا گیا۔ سبکدگین کے جاتے ہی اسد شیرازی نے ناہید کو طلب کیا اور ارمغانہ کے سامنے اپنی کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سبکدگین میری توقعات سے زیادہ ہوشیار نکلا، وہ ارمغانہ کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے۔ ناہید نے اطمینان کی سانس لی، مگر ظاہری طور پر اس نے افسوس کا اظہار کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ امیر سے میری سازش کا ذکر نہ کر دے۔ اسد شیرازی بہت گھبرا رہا تھا
اور اپنی بدحواسی پر قابو پانے کے لیے شراب کے کئی لبریز پیالے پی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سبکتگین کے ہونٹوں کو جنبش ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے۔ ناہید، تو اسے زہر دے دے۔ ناہید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ہاں بابا، اب میں بھی اسے اذیتناک موت کا شکار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسد شیرازی کی بات سن کر ارمغانہ چیخ اٹھی۔ اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور کنیزوں کی طرح ٹھکرایا ہے۔ ہوش میں رہو، یہ وقت چیخنے کا نہیں، اسد شیرازی نے ارمغانہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں یہ سب کچھ تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں۔ اتنی دیر میں ناہید سنبھل چکی تھی۔ نہیں آقا، میں اسے زہر نہیں دے سکتی۔ کیا تو بھی اس غلام زادے کے حسن کا شکار ہو چکی ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دہڑا۔ میں نے آپ کے اشارے پر کئی بے گناہ تاجروں کا قتل کیا ہے، جب کہیں آپ کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے ہیں۔ ناہید بڑے بے باک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے کتنے بااثر امیروں کو اپنے ناز و ادا کی رشوت پیش کی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو وزیر مملکت کا درجہ حاصل ہو سکا ہے۔ اب میں اپنی اس گناہ گارانہ زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے سبکتگین سے محبت ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر ناہید رونے لگی۔ اپنی کنیز کی زبان سے اقرار محبت سن کر ارمغانہ شیرازی پاگل سی ہو گئی۔ اس نے دیوانہ وار ناہید کے منہ پر کئی تمانچے دے مارے۔ بالآخر اسد شیرازی نے مداخلت کی اور اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ تو نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی ناہید؟ یکا اس عیار انسان نے ایک اور رنگ بدلا۔ مجھے اس کے کردار نے بہت متاثر کیا ہے آقا۔ ناہید ہچکیوں سے رونے لگی۔ گناہوں کی اس تاریک وادی میں سبکتگین نے مجھے نئی روشنی دکھائی ہے۔ آپ بھی منافقت ترک کر دیجیے آقا، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تجھے یہ نئی روشنی مبارک ہو ناہید، اسد شیرازی نے اثر انگیز لہجے میں کہا۔ آج میں بھی تمام گناہوں سے تائب ہوتا ہوں۔ ناہید کے چہرے کی شادابی واپس لوٹ آئی۔ اس نے غلامی کی رسم کے مطابق گھٹنوں کے بل جھک کر اسد شیرازی کے پیروں کو چھوا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ پھر اسی رات ناہید کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ جب وہ خوبصورت کنیز ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور خون تھوک تھوک کر مر گئی تو اسد شیرازی نے اس کے مردہ جسم پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بروقت خبردار کر دیا، ورنہ یہ نمک حرام عورت تو میرے تمام رازوں کو فاش کر دیتی۔ سبکتگین نے بڑے کرب کے ساتھ ناہید کی موت کی خبر سنی۔ اسد شیرازی بھی بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبکتگین کو بتایا، پتہ نہیں ناہید کو کون سا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا اور چپ چاپ خودکشی کر لی۔ بہت وفادار کنیز تھی۔ اسد شیرازی ریاکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ سبکتگین کو اسد شیرازی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف اندیشے ابھر رہے تھے مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ یقیناً اسد شیرازی کے کسی راز سے باخبر ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کر دیا گیا تھا۔ سبکتگین اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے ہوئے زیر خاک سو گئی تھی۔ پھر بھی اس نے جاتے جاتے اسد شیرازی کی پوری اسرار شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ سبکتگین اسد شیرازی کے نظریات سے تو واقف نہیں ہو سکا تھا لیکن ناہید کی چند مبہم باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ مالدار تاجر اور وزیر مملکت اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ارمغانہ کا رشتہ قبول نہ کرنے کے بعد تو اسد شیرازی سے کسی نیکی کی توقع رکھنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ نتیجتاً سبکتگین نے اسد شیرازی کے یہاں آنا جانا ترک کر دیا۔ کبھی کبھی دربار میں ملاقات ہوتی تو وہ مصلحتاً اسے سلام کر لیتا۔ سبکتگین بظاہر اسد شیرازی کی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ناہید کے لیے سبکتگین کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اس مقتول کنیز کی قبر پر چلا جاتا اور فاتح خوانی کرتا۔ اے خدا، اس جانب قرار کو سکون دے اور مرنے والی کے گناہوں کو بخش دے۔ اس مظلوم عورت نے مجھے ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، تو اسے اس کی جزا دے۔ یہ تیرا حقیر و عاجز بندہ اس سلسلے میں بہت مجبور ہے۔ کاش میں ناہید کی کوئی مدد کر سکتا، شیرازی کے نظر نہ آنے والے مظالم سے محفوظ رکھ سکتا۔ ناہید کے انتقال کے بعد ایک رات سبکتگین نے سید امیر علی شاہ مجذوب علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ وہ بہت زیادہ برہم نظر آ رہے تھے۔ سبکتگین، تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور زندگی کے ناہموار راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔
کسی دن ایسی ٹھوکر کھا کر گرے گا کہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا۔ یہاں کوئی تیرا دوست نہیں ہے۔ اگر اللہ اس ایرانی کنیز کے دل میں اپنا خوف نہ ڈال دیتا تو اب تک تیرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ سبکتگین بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اندر کے بتوں سے سید کی کیا مراد ہے۔ یہ اندر کے بت انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ سبکتگین نے سوچا وہ خود بھی اسد شیرازی کی خوش آمدانہ باتوں اور ارمغانہ کے حسن کے دام میں گرفتار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ پھر اس نے نصف شب کے بعد وضو کیا اور فجر کی اذان تک اپنے رب کے حضور رہا اور مسلسل دعا کرتا رہا۔ اے بے پناہ لازوال قدرت و قوت کے مالک، اپنے اس حقیر و ناتواں بندے سبکتگین کی رہنمائی اور مدد فرما۔ اگر تو نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سایہ کرم سے دور کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کی تنبیہ کے بعد سبکتگین اسد شیرازی کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسد شیرازی ایک با اثر انسان تھا۔ اس نے چہرے پر کئی نقاب ڈال رکھے تھے، اس سے سبکتگین کی ساری کوششیں رائے گاہ گئی تھیں۔ دوسری طرف اسد شیرازی بھی سبکتگین کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اس نے امیر الپتگین کے غلام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تراشا، اور پھر ایک دن غزنی کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسد شیرازی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر الپتگین سے فریاد کرتے ہوئے کہا، آپ کے غلام سبکتگین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے میرے عزت کے پیرہن پر گناہ کی سیاہی مل دی، اور اب وہ اپنے وعدے سے انحراف کر رہا ہے۔ امیر، ایک مظلوم دوشیزہ کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اس مقدمے کے پیش ہوتے ہی امیر الپتگین کی عدالت میں زلزلہ سا آ گیا۔ تو نے میرے اعتبار کا خون کر دیا سبکتگین۔ شدت جذبات سے امیر کی آواز لرز رہی تھی۔ خدا مجھے اس دن زندہ نہ رکھے امیر جب میں آپ کے اعتبار کا قاتل کہلاؤں۔ سبکتگین بھری عدالت میں رونے لگا۔ میں اس دوشیزہ کو جانتا تک نہیں۔ ایک حیادار خاتون گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت تک اس وقت آتی ہے جب ظلم کی خونخوار موجیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ امیر الپتگین قہرناک لہجے میں بول رہا تھا، تو مجھے اپنے فرزند ابو اسحاق کی طرح محبوب ہے، مگر خدائے واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس دریدہ دہن عورت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اسے کوئی وعدہ کیا تھا؟ سبکتگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اسد شیرازی کی 5 کنیزوں نے روشن آرا کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا، امیر، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرا سے کیا وعدہ کیا تھا، مگر ہماری آنکھوں نے یہ منظر بار بار دیکھا ہے کہ سبکتگین ہمارے آقا کے یہاں صرف روشن آرا سے ملنے آتا تھا۔ کیا سبکتگین اپنے اوپر لگے الزام کو جھوٹا ثابت کر سکا یا الپتگین کے قہر کا نشانہ بن گیا؟ یہ جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔